السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آج آپ حضرات کو کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے میں آپ حضرات کو یعنی 1 سے لے کر 25 یعنی 25 مکمل سبجیکٹو کوشچن پڑھا چکا ہوں، یعنی سبق نمبر 25 تک، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں یعنی 26، 27، 28 اور 29 یعنی 4 مکمل سبجیکٹو کوشچن پڑھانے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو شوق اور ذوق اور لگن کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹ، یہی وہ کوشچن ہے جس کوشچن کو پڑھ کر اس سے پہلے والے اسٹوڈنٹس نے 98 نمبر لایا، تو انشاءاللہ اگر آپ بھی محنت اور شوق اور ذوق اور لگن کے ساتھ پڑھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو 98 نہیں بلکہ 99 نمبر لانے سے نہیں روک سکتی۔ اسٹوڈنٹ، یہ بات گوشے گزار کر لیجئے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ آپ کا انٹر کا ایگزام آئے گا، بار بار نہیں آنے والا ہے۔ اگر آپ نے آج اپنے وقت کو ضائع کر دیا تو خدا را یہ وقت دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 26 یعنی کامل انقلاب، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہے جے پرکاش نارائن۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ کامل انقلاب کا تصور کس نے پیش کیا؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ کامل انقلاب کا تصور جے پرکاش نارائن نے پیش کیا۔ اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 2 میں ہے کہ جے پرکاش یعنی جے پی سے جے پرکاش کس رہنما کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے تھے؟ یعنی کن رہنما میں نے لیڈر، قائد کے کیا ہے راہ پر یعنی طریقے پر چلنے کی تلقین کرتے تھے؟ سیدھا جواب ہوگا جے پی گاندھی جی کے راہ پر چلنے کی تلقین کرتے تھے، سیدھا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ جمہوریت میں یقین ہونے کی وجہ سے جے پی کا کس چیز میں یقین نہیں ہے؟ سیدھا جواب ہوگا کہ جمہوریت میں یقین ہونے کی وجہ سے جے پی کا تشدد میں یقین نہیں ہے نا۔ جمہوریت میں یقین ہے یعنی جب جمہوریت قائم ہوگی تو کیا ہے، یہ تشدد، بربریت، ظلم و زیادتی ختم ہوگا۔ اگر ظلم و زیادتی ختم نہیں تو جمہوریت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ کس انقلاب میں تبدیلی کی رفتار بہت دھیمی رہی ہے؟ سیدھا جواب ہوگا کہ پرتشدد انقلاب میں تبدیلی کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 میں کہ کوانٹیٹی اور کوالٹی میں بدل جاتی ہے، کس نے کہا ہے؟ سیدھا جواب ہوگا کوانٹیٹی کوالٹی میں بدل جاتی ہے، یہ قول مارکس کا ہے۔ کس کا ہے؟ مارکس کا۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ ودانت کا فلسفہ وویکانند نے امریکہ کے کس شہر میں پیش کیا تھا؟ سیدھا جواب ہوگا وویکانند نے امریکہ کے شہر شکاگو میں ودانت کا فلسفہ پیش کیا تھا۔ آگے ہے مختصر سوالات میں جوابات۔ سوال نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ، کامل انقلاب کے بعد کون کون سی تبدیلیاں واقع ہوں گی؟ سبق کے حوالے سے جواب دیں۔ سیدھا جواب ہوگا کہ کامل انقلاب کے بارے میں جے پی نے جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے اور ان کا جو خطبہ کامل انقلاب کے عنوان سے ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کی روشنی میں اگر انقلاب کامیابی کی منزل کو پہنچ جاتی ہے، انقلاب جو کیا ہے کامیابی کی منزل پر گامزن ہو جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ سماجی حیثیت میں نمایاں تبدیلی آئے گی، یعنی عام طور سے تبدیلی آ جائے گی۔ مختلف قسم کی سماجی برائیاں سماج سے ختم ہو جائیں گی، جیسے آج کیا چھوا چھوت ہے، ذات برادری ہے، فرقہ واریت ہے، جیسی برائیاں کیا خود بخود کیا ہے ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ کب ہوں گی؟ جب یہ کیا ہے انقلاب کامیابی کی منزل کو پہنچ جائے گی۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ جے پرکاش نارائن نے بلا جہیز شادی کے لیے کیا دلیلیں دی ہیں؟ تو سیدھا جواب ہوگا جے پرکاش نارائن نے بلا جہیز شادی کے زیر نصاب مضمون کامل انقلاب میں ہے نا کئی دلائلیں دیے ہیں۔ شادی میں تلک لینے والے لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم جب تک اپنے لڑکوں کی شادی میں تلک جہیز نہیں لیں گے تو پھر اپنی لڑکیوں کو تلک جہیز کہاں سے دیں گے، یعنی ان سے لے کر ان کو دیں گے۔ حالانکہ یہ کوئی دستور نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرہ کا کیا ہے بہت بدترین ناصور بن چکا ہے جہیز۔ حالانکہ جہیز نہیں لینا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچی کی شادی کرانے میں اگر مجھ سے کوئی جہیز مانگے گا تو میرا دل کیا کہے گا، اگر آپ کیا ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا
اور آپ کی بیٹی کی شادی کرانی ہے اور سامنے والا کہہ رہا ہے مجھے اتنا چاہیے، یہ چاہیے، گاڑی چاہیے، 4 چکا چاہیے، تو آپ کی بہت تکلیف ہوگی۔ کہہ رہے اس سلسلے میں جے پرکاش نارائن لڑکے اور لڑکیوں کے والدین سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لڑکے اور لڑکیاں جانور یا گھوڑے بیل نہیں ہیں کہ ان کا سودا کر کے انہیں فروخت کر دیا جائے، ہے نا۔ آج یہ کیا ہوتا ہے معاشرہ میں، یہ جو برائی ہے جہیز کی، یہ لے کر کیا ہے لوگ اپنی بیٹی کو کیا، چاہے وہ قرض لے کر ہو، انٹرسٹ پر لے کر ہو، سود لے کر ہو، دینا پڑتا ہے، حالانکہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ سود کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینا اور دینا کیا ہے؟ حرام ہے، حتیٰ کہ سود پر جو گواہ بنتا ہے وہ بھی کیا گناہ گار ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ امن اور جمہوریت ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ جس طریقے سے سکے میں دو پہلو ہوتے ہیں، سیدھا اور الٹا، اسی طریقے سے جمہوریت اور امن ایک سکہ کے دو پہلو ہیں۔ جے پرکاش نارائن کیسے اس نتیجے تک پہنچے، نتیجے تک لے جاتے ہیں؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ جے پرکاش نارائن جب جمہوریت میں امن کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عوامی جدوجہد کی حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پرامن راستے کو اپنائیں گے، ہے نا، جہاں تک ہو سکے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پرامن راستے کو اپنانا چاہیے، فتن و فساد، قتل و غارت گری، ہے نا، اس طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور انقلاب کی کامیابی کا انحصار امن پر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک ترقی کرے، ہمارے معاشرہ ترقی کرے، تو ہم لڑائی جھگڑا فتن و فساد سے بچیں۔ اگر آپ تشدد کا راستہ اپنائیں گے تو آپ کا مقابل کیا ہوگا؟ سب تشدد کر سکتا ہے۔ اس لیے امن وقت کا تقاضا ہے۔ اگر تشدد کے زور پر انتخاب ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیسی جمہوریت سامنے آئے گی؟ اس لیے بغیر امن کے صالح اور مضبوط جمہوریت کبھی سامنے نہیں آ سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ امن اور جمہوریت ایک سکہ کے دو پہلو ہیں۔ امن کے بغیر جمہوریت کا تصور ممکن نہیں ہے، یعنی امن نہیں ہوگا تو جمہوریت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی کچھ چاہے گا، کوئی معاشرہ والا یہ چاہے گا، کوئی دوسرا معاشرہ والا یہ چاہے گا، یعنی ایک اسٹیٹ والا یہ چاہے گا، دوسرا اسٹیٹ والا کچھ اور چاہے گا، اس وجہ سے جمہوریت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے سوال نمبر 4 میں کہ جے پی پر تشدد انقلاب پر پرامن انقلاب کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ تو سیدھا جواب ہوگا جے پی پر تشدد انقلاب پر پرامن انقلاب کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ عالمی تاریخ کے، ہے نا، پرتشدد انقلابات کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ انقلاب لمبے عرصے کے جد و جہد کے نتائج تھے۔ نئے طرز عمل کرنے میں کافی عرصہ گزر گیا اور رفتار بہت دھیمی رہی۔ پرامن انقلاب میں ڈھانچہ کی تبدیلی اور نئے طرز عمل ساتھ ساتھ چلا کرتے ہیں۔ اس طرز کی یہ خوبی ہے۔ ان تاریخی شواہد کی بنیاد پر جے پی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں خدا نخواستہ پرتشدد انقلاب آتا ہے کہ تو اسے کیا ہوگا؟ کافی عرصہ لگے گا، لیکن پرامن انقلاب فوری لایا جا سکتا ہے اور وہ تقریباً آ چکا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا سبق نمبر 26 جو تھے آپ کا کامل انقلاب، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں شکست سے زندہ کا خواب، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہے جوش ملیح آبادی۔ اسٹوڈنٹ یہ آج جو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اس کے یہ یعنی سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے، اس کے بعد ایک اور ویڈیو، اس کے بعد میں آپ حضرات کو آبجیکٹو پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ دھواں دھار آپ تیار ہیں؟ ہاں، مختصر ترین سوالات ما جوابات سبق نمبر 27 یعنی 27 شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے؟ سیدھا جواب ہوگا شکست زندہ کا خواب جوش ملیح آبادی کی نظم ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ جوش کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ جوش کا اصل نام شبیر حسن خان ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ زندانی سے کیا مراد ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا زندانی سے مراد جیل میں رہنے والے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ جوش کی 5 تصانیف کے نام بتائیے۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، اس کو آپ ذہن نشی کر لیں۔ تو نمبر 1 ہے روح ادب، دوسرا ہے نقش و نگار، تیسرا ہے یادوں کی بارات، چوتھا ہے شعلہ و شبنم، پانچواں ہے حرف و حکایات، ہے نا، یہ ان کے تصانیف ہیں کل 5۔ آگے ہے سوال نمبر 5 میں شکست زندان کا خواب کی تعبیر کیا ہے؟ سیدھا جواب ہوگا کہ شکست زندان کا خواب کی تعبیر ملک کی آزادی ہے۔ آگے ہے کہ جوش کے ہم عصر 3 شعراء کا نام بتائیے اور ان کے مجموعہ کلام کا نام بھی لکھیے، ہے نا، ہم عصر نے ہم عمر یعنی اس زمانے کے۔ نمبر 1 ہے فیض احمد فیض نقش فریادی، نمبر 2 ہے جمیل مظہری عکس جمیل، یعنی فیض احمد فیض کی کون کتاب ہے؟ نقش فریادی، اور جمیل مظہری کی عکس جمیل، اور نمبر 3 ہے عمیق حنفی جس کا ہے سنگ پیراہن، کتاب ان کی ہے۔
آگے ہیں مختصر سوالات ما جوابات. کیا ہے سوال ایک میں، کیا آپ کو اس بات سے اتفاق ہے کہ شاعر کے تخلص، جوش اور ان کے شعری مزاج سے کوئی مناسبت ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا جی ہاں، ہم کو اس بات سے اتفاق ہے کہ شاعر کے تخلص، جوش اور ان کے شعری مزاج سے بہت حد تک مناسبت ہے. مثال کے طور پر جوش کے زیر نصاب نظم شکست سے زندہ کا خواب کو ہی لیجئے کہ پوری نظم میں جوش و جذبہ سے بھری ہوئی ہے. اس نظم میں انگریزوں کی غلامی اور مجاہدین آزادی کے قید و بند کے خلاف ایک انقلابی کیا ہے آواز ہے، جس سے ان کے جوشیلے شعری مزاج کا اظہار ہوتا ہے. کہ جوش خود بھی اپنی شاعری کے بارے میں فرماتے ہیں، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب انقلاب ہے نا. آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ زندہ پر رعشہ طاری ہونا، زنجیروں کا ٹوٹنا، دیواروں کے نیچے قیدیوں کا جمع ہو کر آزادی کا پرچم لہرانے کی تدبیریں کرنا، یہ ساری باتیں کس تحریک کا پتہ دے رہی ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ مذکورہ بالا شعری اصطلاحات زندہ پر رعشہ طاری ہونا، زنجیروں کا ٹوٹنا، دیواروں کے نیچے قیدیوں کا جمع ہو کر آزادی کا پرچم لہرانے کی تدبیریں کرنا، یہ ساری باتیں تحریک آزادی کا پتہ دیتی ہیں. جب ملک میں تحریک آزادی اپنے پورے جوش و خروش سے چل رہی تھی، تو جہاں ایک محب وطن آزادی کے متوالے قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے تھے اور اپنے جانوں کی قربانیاں دے رہے تھے، وہیں دوسری طرف شعراء حضرات اپنی وطنی شاعری کے ذریعہ آزادی کے متوالوں کے قلوب کو گرما رہے تھے. تحریک آزادی کی گرم جوشی کا یہی منظر شاعر جوش ملی آبادی نے زیر نصاب نظم شکست سے زندہ کا خواب میں پیش کیا ہے. سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ جب آزادی کے دیوانے پروانے حرکت میں آ جاتے ہیں تو سلطان وقت یعنی قوم افرنگ کا چہرہ بے نور کیوں ہو جاتا ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ جب آزادی کے دیوانے پروانے حرکت میں آ جاتے ہیں تو سلطان وقت یعنی حکمراں انگریز قوم کا چہرہ اس لیے بے نور ہو جاتا ہے کہ جب آزادی کے دیوانے جذبہ حریت سے یعنی آزادی کے جذبے سے سرشار ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا میں کوئی بھی انقلاب لا سکتے ہیں اور کسی بھی مظالم و جابر حکمراں کی حکومت کا تختہ پلٹ سکتے ہیں، ہے نا. انقلاب کی آمد اور تختے پلٹنے کی تصور حکمراں طبقہ کے لوگ کیا گھبراتے ہیں اور ان کا چہرہ حکمرانی سے محروم کے خوف سے بے نور ہو جاتا ہے نا. آگے ہیں اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 میں کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر رکھتے تھے جو روح ملت کو ابلیس کے زمین سے ابلیں گے زمین سے مارسیا برسیں گے فلک سے شمشیریں. درجہ بالا شعر کی روشنی میں درجہ ذیل سوالات کا جواب دیجیے. مارسیا کا معنی بتائیے. تو سیدھا جواب ہوگا مارسیا کا معنی ہے کالا سانپ. نمبر 2 میں ہے ملک اور شمشیر کا مترادف بتائیے. ملک کا مترادف کہتے ہیں پریاواچی شبد کو. ملک کا مترادف وطن ہے اور شمشیر کا مترادف سنان ہے. آگے ہیں کہ ملت کو زیر و زبر کون رکھتے ہیں؟ تو سیدھا جواب ہوگا ملک کے غدار ملت کو زیر و زبر رکھتے تھے. آگے ہے سبق نمبر 28 مختصر ترین سوالات ما جوابات. کیا سوال نمبر 1 میں ہے کیا شاعر سڑکوں پر آوارہ پھر رہا تھا؟ سیدھا جواب ہوگا کہ جی ہاں شاعر سڑکوں پر آوارہ پھر رہا تھا. سوال نمبر 2 میں ہے کہ شاعر کسے موتی کی لڑی کہتا ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا شاعر فلجھڑی کو موتی کی لڑی کہتا ہے. سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ 3 میں ہے کیا رات شاعر کو ویرانے میں چلنے کی دعوت دیتی ہے؟ سیدھا جواب ہوگا جی ہاں رات جو ہے شاعر کو ویرانے میں چلنے کی دعوت دیتی ہے. آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ ایک طوفان بلاکس کے لیے منتظر ہے. بلاکس کے لیے منتظر ہے. ایک طوفان بلا شاعر کے لیے منتظر ہے. یہاں ایک طوفان بلا کس کے لیے منتظر ہے؟ یہاں مسٹیک ہو گیا پڑھنے میں. ایک طوفان بلا کس کے لیے منتظر ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا ایک طوفان بلا شاعر کے لیے منتظر ہے. سوال نمبر 5 میں اسٹوڈنٹ کہ کیا وہ سارا قصر سلطانی پھونک دینا چاہیے؟ جی ہاں شاعر سارا قصر سلطانی پھونک دینا چاہتا ہے. سوال نمبر 6 میں ہے کیا آوارہ ایک پر اثر نظم ہے؟ جی ہاں آوارہ جو ہے ایک پر اثر نظم ہے. سوال نمبر 7 میں ہے اس نظم کا عنوان درست ہے؟ جی ہاں اس نظم کا عنوان درست ہے. سوال نمبر 8 میں ہے کیا مجاز ایک ترقی پسند شاعر تھے؟ جی ہاں مجاز ایک ترقی پسند شاعر تھے. سوال نمبر 9 میں ہے کیا اردو کی رومانی شاعری میں مجاز کا نام روشن ہے؟ جی ہاں اردو کی رومانی شاعری میں مجاز کا نام روشن ہے.
مختصر سوالات ما جوابات میں سوال نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ کہ رات ہنس ہنس کر شاعر سے کیا کہتی ہیں، تو جواب ہوگا کہ رات ہنس ہنس کر شاعر سے کہتی ہے کہ اے دل کے غم پالنے والے اور دل کے وحشت والے شاعر، اپنے غم اور وحشت کی کشمکش سے باہر نکلو اور اس سے نجات حاصل کرو۔ نجات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت شہر کی جگمگاتی اور جاگتی سڑکوں اور جھلملاتے قمقموں کا نظارہ کرو، کر آسمان پر تاروں کا جال اور کسی ٹوٹے ہوئے تارے کی فلجری، غرض کہ شہر کی راتوں کا ہر نظارہ شاعر کے جذبات کو مشتعل کرتا ہے۔ خود رات بھی شاعر کو رسوائی والے عمل کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ کہ اس نظم میں شاعر کا کردار کیسا ہے، تو سیدھا جواب ہوگا کہ اس نظم میں شاعر کا کردار ایک قلب مضطرب کی طرح ہے۔ شاعر ناموافق صورتحال کی گرفت میں ہے، وہ اپنے غم اور اپنے وحشت کے اسباب پر محض اشارے سے کام لیتا ہے۔ شاعر اپنے اندرونی غصے، تلملاہٹ، پچھتاوے، پشیمانی اور پریشانیوں کی مختلف قسمیں تخلیق کی ہیں کریں، جن کی جلوہ گری نظم کے ہر بند میں تیز و تند لب و لہجہ کے ساتھ زندہ اور متحرک محسوس کی جا سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا سوال نمبر 2۔ اب ہے سوال نمبر 3 کہ ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، شاعر نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ جواب ہوگا کہ شاعر نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ صورتحال کی سنگینی اور نوافق حالات شاعر کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنا عہد توڑنے کے خیال کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے یا کرے گا، اس کے متعلق وہ اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے۔ ارادے کا ممکن ہے کہ وہ اور اس کا ارادہ ایک محل اور اس کی آڑ سے نکلنے والے پہلے ماہتاب کی طرح ہو، اور اس کو اپنا ارادہ کیا ملا کے امامہ بننے کی کتاب بنیے کی کتاب ملا کے امامہ اور بنیے کی کتاب مفلس کی جوانی اور بیوہ عورت کی شباب کی طرف فیکا، بے جان، بے نصاحت اور بے توقیر نظر آتا ہے۔ یعنی ملا کے امامے کو کوئی حقیقت نہیں سمجھا جائے، اور بنیے کی کتاب کو کہہ رہا مفلس کی جوانی، جو آج میری جوانی ہے، کوئی جوان آدمی ہے لیکن وہ مفلس ہے، محتاج ہے، غریب ہے، اور بیوہ عورت کی شباب یعنی جوانی، یہ سب کیا بیکار ہے نا۔ جوانی ہے تو پیسہ ہونا چاہیے، جوانی میں عورت ہے تو اس کی شوہر ہونا چاہیے، اور جوان ہے لیکن شوہر ہی نہیں تو بیکار ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ شاعر کن چیزوں کو نوچ لینا چاہتا ہے، تو جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ شاعر مردہ چاند تاروں کو نوچ لینا چاہتا ہے، وہ چاند تاروں کے تمام کناروں کو نوچ لینا چاہتا ہے۔ شاعر ناموافق حالات کے اس قدر شدید گرفت میں ہے کہ وہ ایک دو کے ذکر تک محدود نہیں رکھنا چاہتا ہے، بلکہ ساری دنیا کے چاند تاروں اور چمک دمک کو نوچ لینا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ عصر حاضر کے چنگیز کے ساتھ وہ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ جواب ہوگا شاعر موجودہ دور کے چنگیز کے ہاتھوں سے اس کا ہتھیار چھین لینا چاہتا ہے اور اس کا خنجر توڑ دینا چاہتا ہے۔ اس کے تاج پر جو دمکتا ہوا پتھر ہے وہ اسے بھی توڑ دینا چاہتا ہے۔ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ ظالم و جابر چنگیز کے خنجر کو توڑنے کی ہمت اگر دوسروں میں نہیں ہے تو میں ہی آگے بڑھ کر اس خنجر کو توڑ دینا چاہتا ہوں۔ آگے سوال نمبر 6 میں اسٹوڈنٹ شاعر نے خود کو ناشاد اور ناکام کیوں بتایا، تو سیدھا جواب ہوگا شاعر نے اپنے آپ کو ناشاد اور ناکام اس لیے کہا ہے کہ ناموافق حالات سے گھبرایا ہوا کیا ہے، وہ حالات جو ہے اس کے موافق نہیں ہیں، اس لیے وہ کیا ہے اس سے گھبرایا ہوا ہے، اس لیے اس پریشانی میں وہ اپنے غم دل کو وحشت دل کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ شہر کے رات کی رنگینیاں اور ان رنگینیوں میں ناشاد اور ناکارہ بنا ہوا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جگمگاتی سڑکوں میں آوارہ پھر رہا ہوں، ہے نا۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ شاعر کے دل میں غم اور وحشت کیوں ہے، تو جواب ہوگا کہ شاعر کے دل میں غم اور وحشت اس لیے کہ وہ ناموافق حالات کے تھپیڑوں کا شکار ہے، وہ جس کشمکش میں مبتلا ہے اس سے نجات حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ رات کی جگمگاتی جاگتی سڑکیں، جھلملاتے قمقمے آسمان پر تاروں کا چال اور کسی ٹوٹے ہوئے تاروں کی پھول جھڑی، غرض کی شہر کی رات کا ہر مظہر شاعر کو مشتعل کر دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شاعر کے دل میں غم اور وحشت پیدا ہو گیا۔ آگے ہے سوال نمبر 8 میں اسٹوڈنٹ کہ رات کے وقت شہر کے کیا کیا منظر ہوتے ہیں۔ سیدھا جواب ہوگا کہ رات کے وقت شہر کے مناظر پر رونق ہوتے ہیں اور اس کے نظارے کسی شخص کے بھی جذبات کو متاثر کر سکتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے دل کی حالت کے مطابق جذباتی رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔
کسی شخص کے لیے ایسی راتیں حسین اور مہربان ہوتی ہیں تو کسی کے لیے یہی راتیں کیا ہے؟ سنگین اور جذبات کو مشتعل کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی پریشان کرنے والی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا سبق نمبر 28۔ اب ہے سبق نمبر 29 جو آج کا سبق کا لاسٹ سبق ہے، ویڈیو کا لاسٹ سبق ہے۔ کیا مختصر ترین سوالات مع جوابات کیا ہیں؟ سوال نمبر 1 میں پہلے شعر میں موہن کسے کہا گیا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ پہلے شعر میں موہن محبوب کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 میں کہ حیدرآبادی علماء ولی کا پورا نام اور جائے پیدائش کے متعلق کیا بتاتے ہیں؟ تو جواب ہوگا حیدرآبادی علماء کے مطابق ولی کا پورا نام سید ولی محمد اور مقام پیدائش اورنگ آباد ہے۔ سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ کیا رات شاعر کو ویرانے میں چلنے کی دعوت دیتی ہیں؟ تو کہا رہا جی ہاں، رات شاعر کو ویرانے میں چلنے کی دعوت دیتی ہیں۔ سوال نمبر 4 میں کہ طوفان بلا کس کے لیے منتظر ہے؟ ایک طوفان بلا شاعر کے لیے منتظر ہے۔ آگے ہے کیا وہ قصر سلطانی پھونک دینا چاہتا ہے؟ کرے جی ہاں، شاعر سارا قصر سلطانی پھونک دینا چاہتا ہے۔ 6 میں اسٹوڈنٹ کیا وہ آوارہ ایک پراسر نظم ہے؟ کرا جی ہاں، وہ آوارہ ایک پراسر نظم ہے۔ سوال نمبر 7 میں ہے کیا اس نظم کا عنوان درست ہے؟ کرا جی ہاں، اس نظم کا عنوان درست ہے۔ اسٹوڈنٹ کیا مجاز ایک ترقی پسند شاعر تھے؟ کرا جی ہاں، مجاز ایک ترقی پسند شاعر تھے۔ آگے ہیں کیا اردو کی رومانی شاعری میں مجاز کا نام روشن ہے؟ کرا ہاں، اردو کی رومانی شاعری میں مجاز کا نام روشن ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ جو ہے آپ کا دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ہے، یعنی پی ڈی ایف۔ تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آپ کا، یعنی سبق نمبر 29 تک یہ جو کچھ سوال چھوٹ گئے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے والے سبق میں پڑھاؤں گا۔ تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا یہ میرا سبق۔ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔